باقی ہے اگلے مہینے کے 8 تاریخ ووٹ ہوں گے، الیکشن ہوگا، تو اس کے متعلق آپ حضرات سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے تمام دوست ان سے گزارش ہے جو ہمارے یوٹیوب چینل فضل وہاب عثمانی پر نئے ہیں، یا جو ہمارا فیس بک پیج فضل وہاب عثمانی، ان سے دستبستہ عرض ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج فضل وہاب عثمانی کو فالو کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چند باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے کہ کبھی آپ نے بس کے اندر سفر کر کے اس بس والے کو کرایہ دے کر اپنے مطلوبہ سٹاپ پر اتر کر کبھی آپ نے اس بس والے کے لیے نعرے لگائے ہیں کہ جی فلانا بڑا اچھا ڈرائیور ہے، جی بڑی اچھی گاڑی ہے، ہم اس کے مشکور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں؟ یا کبھی سبزی والے سے سبزی خریدتے ہوئے خریدنے کے بعد آپ نے اسے پیسے دیے اور بعد میں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہو، بڑی دھواں دار اس کے اندر تقریر کی ہو کہ جی یہ سبزی فروش زندہ باد اور یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم اس کے بڑے احسان مند ہیں؟ یا اسی طرح کسی کریانے والے دکان سے آپ نے کوئی کریانہ خریدا ہو اور بعد میں آپ نے ایک جلسہ کیا ہو، بڑا اس کے اندر آپ نے بڑی تقریر کی ہو، اس کے نام کے آپ نے نعرے لگائے ہوں، اس کے نام کے آپ نے بینر اٹھائے ہوں، یا دیگر آپ نے کسی شوز دکان سے آپ نے شوز خریدے ہوں اور خریدنے کے بعد آپ نے اس کے حق میں ریلی نکالی ہو، جلوس نکالا ہو اور اس کے حق میں آپ نے نعرے لگائے ہوں، کبھی آپ نے کیا؟ نہیں نہ کیا۔ کیوں؟ اگر یہی سوال آپ سے کوئی کرے کہ بھائی آپ نے کریانے والے سے کریانہ خریدا ہے، سبزی والے سے آپ نے سبزی خریدی ہے، بس میں آپ نے سفر کیا ہے، بڑی لگژری قسم کی بس تھی، تو آپ نے اس کے حق میں کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی آپ نے جناب جلوس نہیں نکالا، کوئی نعرہ بازی نہیں کی، کوئی بینرز اس کے نام کے آپ نے نہیں چھپوائے، تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ جناب والا میں نے بس میں سفر کیا ہے تو اس کو کرایہ دے کر سفر کیا ہے، کون سے اس نے فری کھاتے میں مجھے سفر کروایا ہے؟ اگر میں نے کریانے دکان سے کریانہ خریدا ہے، سودا سلف خریدا ہے، تو میں نے اس کی پیمنٹ کی ہے، اسے میں نے پیسے دیے ہیں۔ کون سا اس نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے کریانہ فری میں دیا؟ میں نے پیسے دے کر وہ چیزیں خریدی ہیں۔ اور یہی جواب آپ کا سبزی والے کے بارے میں ہوگا کہ میں نے سبزی خریدی ہے، سبزی والے نے جو پیسے مانگے میں نے اسے وہ پیسے دیے۔ تو اس کے اندر اب نعروں کی کیا گنجائش ہے، بینر لگانے کی یا اسی طرح جلسے کرنے کی، جلوس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعین ہی یہی کام جب ہمارے نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو کسی نے اگر سڑک بنوا لی تو ہم نے نعرے لگائے، جناب ہے بڑے بینر اور جلسے جلوس، کسی نے خراب ٹرانسفارمر ٹھیک کر دیا تو جناب بڑے بڑے کانفرنس ہے، بڑی بڑی نعرے ہیں، جناب ایسے، کسی نے اگر ہماری نالی پکی کر دی، گلی پکی کر دی، تب بھائی کون سا اس نے اپنی جیب سے یہ تمام خرچ کیا ہے؟ اپنی جیب سے اس نے آپ کے لیے سڑک بنوائی ہے، یا اپنی جیب سے اس نے آپ کے لیے ٹرانسفارمر لگوایا ہے، یا اپنی جیب سے اس نے آپ کی گلی بنوائی ہے، آپ کی نالی اس نے بنوائی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میرا اور آپ کا جو ٹیکس ہے، ہر چیز پر جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ وہ تمام ٹیکسوں کا پیسہ ہے، اور پھر بھی مکمل 100%، 100% یہ عوام پر نہیں لگاتے، بلکہ اگر 60% ہم پر لگاتے ہیں تو 40% کمیشن کے نام پر، چائے پانی کے نام پر ان کے جیبوں میں جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے نعرے لگانے کی اور بینر چھاپنے کی، جلسے کرنے کی، جلوس نکالنے کی، ان کے نام کے ہاہوکار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت تب ہوتی کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کرے کہ یار سڑک خراب ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے عوام کو سہولت دینے کے لیے اپنے جیب سے خرچ کر کے اس سڑک کو تعمیر کروں گا، پھر بنتا ہے۔
اگر اپنی جیب سے وہ خرچ کر کے میرے اور آپ کے لیے ٹرانسفارمر کا انتظام کرتا ہے وہ ناروں کا مستحق ہے۔ اگر اپنی جیب سے خرچ کر کے گلی بنواتا ہے، نالا بنواتا ہے، نالیوں کی مرمت کرتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ میں اور آپ اس کے نام کے نعرے لگائیں۔ اور اگر اپنی جیب سے نہیں لگاتا بلکہ الٹا الیکشن جیت کر وہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا پیسہ جو اس نے الیکشن میں خرچ کیا ہوتا ہے اسے ریکور کرنے کے لیے وہ فنڈ لیتا ہے، فنڈ میں سے اگر 60% عوام پر خرچ ہوتا ہے تو 40% اس کے جیب کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا میرا میسج ہے، تمام حضرات غور کیجئے گا، سوچ کریں اور اس میسج پر غور کریں۔